الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 68 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جن حقائق کو واضح فرمایا ان کی شرح و وضاحت کا خاتمہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے ایک اقتباس پر ہوا تھا۔ اس اقتباس میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان پر ہم ذرا تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ گونا گونی اور بو کلمونی اس لیے رکھی ہے کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ مدعا یہ ہے کہ اس دنیا کا نظم اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ یہ محض ضرورت تک محدود نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری کچھ ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ ناگزیر ضرورتیں یعنی جو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان ضرورتوں کو چند چیزوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ بڑے بڑے جانور ہیں، ایک یا دو چارے ان کے لیے کافی ہوتے ہیں، انہی پر وہ پلتے بڑھتے زندگی بسر کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا ایک بہت غیر معمولی پہلو ان کی گونا گونی اور بو کلمونی ہے۔ یعنی ان میں اتنا تنوع ہے، اتنی جدتیں ہیں، ان میں اتنے ذائقے حسن کے اتنے پہلو رکھے گئے ہیں کہ وہ شمار کیے جائیں تو ختم ہونے میں نہیں آتے۔ یہ جو اللہ کی نعمت کا ایک خاص انداز ہے، یہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا، وہاں بقا اصلی مقصود ہے۔ یعنی ایک جانور کی جو زندگی مقرر کی گئی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکے، تو بقا کی ضرورتیں بہت محدود ہیں۔ درندے بھی جو گوشت پر پلتے بڑھتے ہیں، کوئی پکا کے کھا کے مختلف قسم کے ذائقے نہیں وجود میں لاتے، یعنی ویسے ہی کچا گوشت کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اسی پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ انسان میں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہ تنوع رکھ دیا ہے، وہ آسانی کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتا اور ایک کے بعد دوسری چیز طلب کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ اچھے سے اچھا گھر دے دیں، اچھی سے اچھی قیام گاہیں فراہم کر دیں، اچھے سے اچھے کھانے دسترخوان پر چن دیں، اچھی سے اچھی بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر فراہم کر دیں، لیکن انسان کی تنوع کشی اس کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ وہ ایک کے بعد دوسری چیز کو طلب کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اسی حقیقت کا خلاصہ ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ انسان کی یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گونا گونی اور بو کلمونی کا تقاضا، تنوع کا تقاضا، نئی سے نئی چیز کا تقاضا، خوب سے خوب تر کی جستجو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور ہم اس کو اپنے فردوس میں اس طرح پورا کریں گے
کہ جو چیز ایک مرتبہ دسترخوان پر آ جائے گی یا ایک مرتبہ پیش کر دی جائے گی، وہ دوسری مرتبہ آئے گی تو شکل و صورت میں ملتی جلتی تو ہو سکتی ہے، لیکن ذائقہ، حسن تبدیل ہو چکا ہوگا۔ یعنی اتنا تنوع ہم فراہم کر دیں گے وہاں۔ دنیا میں بھی اس کی ایک جھلک انسان کو دکھائی گئی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور علم کے امتحان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سوچے، وہ چیزوں کو اندر اتر کر سمجھنا سیکھے، جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا کہ انسانی علم مشاہدے اور عبرت پر مبنی ہے۔ عبرت کی میں نے وضاحت کی تھی، قرآن مجید نے چونکہ یہ لفظ اختیار کیا ہے کہ عبرت کا کیا مطلب ہے، تو یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا اپنی بقا کے لیے ان تنوعات کی محتاج نہیں تھی۔ یعنی اگر محض بقا کے پہلو سے دیکھیں، باقی رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اتنے ذائقوں کی ضرورت ہے، نہ اتنے مناظر کی ضرورت ہے، نہ اتنے حسن کی ضرورت ہے۔ باقی رہنے کے لیے تو بس یہ ہے کہ پینے کا پانی میسر آ جائے، کھانے کو چلیے ایک روٹی پیاز کے ساتھ مل جائے تو آدمی باقی رہتا ہے، صحت کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بقا کے لیے ان تنوعات کی محتاج نہیں تھی۔ یہ بالکل سادہ اور یک رنگ بلکہ بے رنگ بھی ہو سکتی تھی۔ یعنی اگر زندگی کی ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دنیا بناتے تو جیسے انہوں نے جانوروں کے لیے بنائی ہے، یعنی یہ بالکل سادہ اور یک رنگ۔ یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ جانوروں میں آثار انسان دیکھتا ہے، ورنہ 90% 99% کہنا چاہیے جانور حصے جمالیات نہیں رکھتے۔ آپ کے سامنے پھولوں کو روند دیں گے، کھا لیں گے، پتے نوچ لیں گے، پورا کا پورا آپ کا باغ برباد کر دیں گے۔ ان کے اندر اس کا احساس، اخلاقی احساس بھی نہیں ہے اور حصے جمالیات بھی نہیں ہیں، تاہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں۔ ان کے لیے بھی بقا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی جو عمر مقرر کی گئی ہے اس کے کھانے کے لیے وافر سب کچھ موجود ہے۔ حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتیں ان سے متعلق کر کے انسان کو ان پر نگران مقرر کر دیا ہے۔ تو بس یہی کچھ ہے، یہ میسر ہو گیا تو سب کچھ میسر ہو گیا۔ تو یہ دنیا بھی بالکل ہمارے لیے بھی بالکل اسی طرح کی سادہ یک رنگ بلکہ بالکل بے رنگ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے خالق نے یہ چاہا کہ یہ اس کی صفات کا ایک پرتو اور مظہر ہو تاکہ غور کرنے والے غور کریں۔ یعنی اصل چیز کیا ہے، یہ تنوع کیوں ہے، یہ حسن کیوں ہے، یہ اتنی غیر معمولی ندرتیں کیوں رکھتی ہیں، یہ قدم قدم پر جدت کا سامنا کیوں ہوتا ہے، یہ ذائقے کہاں سے ہیں۔ تو یہ کس لیے پیدا کیے گئے؟ اس لیے پیدا کیے گئے کہ انسان کو سوچنے پر آمادہ کرنا ہے۔ اور کس چیز پر سوچنے کے لیے آمادہ کرنا ہے؟ وہ اپنے پروردگار کی صفات کا عکس دیکھ سکے اس چیزوں میں، یعنی اس بوک کلمونی میں، اس گونا گونی میں، اس رنگا رنگی میں وہ اپنے پروردگار کی صفات کو دیکھ سکے کہ اس کا پروردگار اخلاقی پہلو سے کس طرح کی شخصیت ہے، یہ دیکھ سکے کہ اس کا پروردگار حسن و جمال کا کیسا پیکر ہے، یہ دیکھ سکے کہ اس کی طرف سے جو صفات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اپنے اندر کیسا حسن اور کیسے تنوعات رکھتی ہیں۔ اور اس کی ایک ایک چیز سے، اس کے یعنی جب سوچے گا اور صفات کو دیکھے گا تو اس کی ایک ایک چیز سے اس کے خالق کی اعلیٰ صفات، اس کی بے نہایت قدرت و حکمت ایک ایک چیز میں پھر وہ نظر آتی ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ ہر برکے دفتری است معرفت کردگار، اس کائنات کے خالق کی معرفت کا دفتر ہے ایک ایک پتہ، اس کی بے نہایت قدرت و حکمت، اس کی غیر محدود رافت و رحمت، یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے،
کرم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور پھر جو کچھ پیدا کر دیا تھا اس کے ساتھ انسان کو عقل دے کر ایجادات کی ایک دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس کی بے مثال ربوبیت و پروردگاری اور اس کی کامل وحدت و یکتائی کا کچھ تصور اور اس کی روشنی میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ یہ سب اس لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اخلاقی پہلو سے یا جمالیاتی لحاظ سے اتنا تنوع رکھ دیا ہے اور اتنے امکانات اس کائنات میں پوشیدہ کر دیے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو اس میں مضمر کر دیا ہے کہ وہ نکلتی چلی جاتی ہیں اور ختم نہیں ہوتی، تو مقصد یہی تھا کہ انسان غور کرے اور اپنے پروردگار کی کاریگری اور صنعت اور اس کی صفات کا ظہور اس کائنات میں دیکھے اور اس طرح اس کو پہچانے۔ یہ اس کی معرفت کا درس دینے کے لیے تھا، ورنہ انسان کے بقا کی ضرورت نہیں تھی۔ انسان کو باقی رہنے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں بیان کی ہیں جن پر ہم اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے ایک شہد پیدا کرنا ہے، اس کے لیے جو کارخانہ لگایا ہے اس کی تصویر کھینچ دی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تم تک پہنچتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بیان کی کہ شہد کی مکھی ایک معمولی مخلوق ہے، دیکھنے کو کیا حیثیت ہے اس کی تمہارے مقابلے میں، لیکن اس کائنات کا پروردگار جس طرح اپنی ہر مخلوق میں اس کا ایک امر الہام کرتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ ہم نے پوری کائنات میں اس کا امر الہام کیا ہے۔ انسان کو بتایا ہے کہ اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ہم نے اس میں اپنی توحید کا علم الہام کیا ہے، ہم نے خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا الہام ہے یہ ہر مخلوق میں اس کے لحاظ سے ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس پر بھی ہوا ہے۔ یہ الہام جو انسان کی فطرت میں کر دیا گیا ہے، جیسے جتنی ایجادات ہو رہی ہیں ان سب کے امکانات انسان میں الہام کر دیے گئے ہیں، اور وہی ہے کہ جس وقت انسان صحیح کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تجربات کرتا ہے، صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو اس الہام کا نتیجہ سامنے آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تمام علم اسی پر مبنی ہے۔ یہاں شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس پر ہم نے وحی کی، یہ وحی اس الہام کے معنی میں ہے جو فطرت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ یہاں اس الہام فطرت کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہر مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر مخلوق جب وجود پذیر ہوتی ہے تو یہ الہام لے کر ہوتی ہے۔ اگر کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو تو جانوروں کے بچے پیدا ہونے کے بعد اس کے محتاج نہیں ہوتے کہ کوئی ان کو اٹھائے اور ماں کی چھاتیوں سے انہیں مانوس کرے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی غیر معمولی ہاتھ ہے جو پکڑ کے ان کو لے جاتا ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے تمہیں اب تمہاری غذا ملے گی۔ یعنی اندر وہ کسی اور ذریعے سے غذا لیتے ہوئے آتے ہیں، باہر نکلتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے چونکہ وہ آغوش فراہم کرنا ممکن نہیں تھا جو انسان کو یا انسان کے بچے کو فراہم کی گئی ہے، تو وہ چند لمحوں میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ الہام ہے جو ان کے اندر کر دیا گیا ہے۔ یہ مجال نہیں ہے کہ ان کو کوئی
جو کچھ ان کے لیے قاعدہ طے کر دیا ہے یا جو جبلی تقاضے پیدا کر دیے ہیں ان سے ہٹ کر غذا بھی دی جا سکے وہی کھائیں گے۔ شیر کا بچہ ہے تو آپ گھاس کھلا کے نہیں پال سکتے اس کو آپ کو وہی دینا پڑے گا جو قدرت نے اس کے لیے طے کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا دودھ سے ہوتی ہے اور پھر آگے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ گوشت کی طرف خود بخود رغبت پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو فطرت کے الہام ہیں جو انسان نے کیے ہیں، بظاہر اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کمال قدرت ہے کہ ہم اگر اس کو چیر پھاڑ بھی ڈالیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شہد کی مکھی میں وہ الہام ہے کس جگہ، رکھا ہوا کہاں ہے، لیکن ہے۔ اور یہی معاملہ دوسرے جانوروں کا ہے۔ یہ لفظ یہاں اس الہام فطرت کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہر مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ وہی مراد نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام پر کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو وحی کی جاتی ہے وہ محسوس وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ اصلاً کلام کی صورت میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ شورا میں اس کو واضح کر دیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ کے الفاظ میں، کہ اللہ کلام کرتا ہے، کلام کی صورتیں البتہ الگ الگ ہیں۔ تو یہاں یہ وحی کا لفظ اس الہام کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا استعمال کیا گیا ہے جو ہر انسان میں بلکہ ہر مخلوق میں جمادات تک میں ہوا ہے، جس کے تحت وہ اپنے قانون کے مطابق آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی پر وحی کی تو آپ فرمایا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ کیا الہام کیا پہاڑوں اور درختوں میں، اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں، یعنی عام طور پر چھتے سے بنا لیے جاتے ہیں جن میں ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور پھر وہ وہاں شہد کے چھتے آ کے بنا لیتی ہیں، ان میں چھتے بنا، یعنی یہ الہام ہم نے اس کی فطرت میں کر دیا ہے۔ ہم نے شہد کی مکھی کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، بس وہ جیسے ہی پیدا ہوتی ہے اپنے کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر چھتے بنا اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، ایک ایک پھل سے جا کر، ایک ایک پودے سے جا کر، ایک ایک پھول سے جا کر وہ رس چوستی ہے اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ یعنی اب تمہارے لیے جو تقدیر قائم کر دی ہے، کہا ہے نا کہ سورج کے لیے، چاند کے لیے، تمام اجرام فلکی کے لیے ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے، وہ اس پر چل رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے راستے پر جو ہم نے طے کر دیا ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز اپنی راہ پر چل رہی ہے۔ ایسے ہی ہم نے شہد کی مکھی میں بھی الہام کیا کہ تیرے پروردگار نے جو راہیں تیرے لیے ہموار کر دی ہیں، یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، فصلوں کی سبلا ربے کے ذللا، یعنی راہیں ہموار کی ہیں اور وہ راہیں تیرے پروردگار کی ہموار کی ہوئی ہیں۔ پھول اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، پھل تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چھتے بنانے کی جگہ ہم نے فراہم کر دی ہیں، جا اپنا کام کر، جو ہم نے راستہ بنا دیا ہے اب اسی پر تمہیں چلنا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یعنی اس کی فطرت کا الہام اس کو مجبور کرتا ہے اور ایک پورے نظم کے ساتھ، اور وہ نظم اتنا غیر معمولی ہے کہ اب جب انسان نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو وہ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کیا ہے، اس پر کیا الہام ہوا ہے، وہ کس طریقے سے چھتے بناتی ہے، کس طرح سے رس چوستی ہے، اور پھر کس طرح سے اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ اس نے کیا بنا کے پیش کرنا ہے انسان کو، اس کی ایک تصویر کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہم نے الہام کیا اور کہا کہ اب چلتی رہو، جب تک یہ دنیا قائم ہے تمہارے لیے یہی راہ ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق شہد کی مکھیاں لاکھوں برس سے کام کر رہی ہیں۔
اس پورے نظم کو ایک جملے میں بیان کیا، فصلوں کی سبلا رب کے ذللا، تیرے رب کی ہموار راہیں ہیں، چلتی رہے ان پر۔ یہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق شہد کی مکھیاں لاکھوں برس سے کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ شہد کی مکھیاں ریاضیاتی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے انتہائی اعلیٰ معیار کا چھتا بناتی ہیں۔ کبھی اس چھتے کو دیکھیں آپ، وہ کیا چیز ہے جو وہ تیار کرتی ہیں۔ انتہائی اعلیٰ معیار کا چھتا بناتی ہیں، پھر ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں، اس کو چھتوں میں ذخیرہ کرتی ہیں، پھر شہد جیسی مفید اور نفیس اور لذیذ چیز پیدا کر دیتی ہیں۔ قرآن نے اسی کو یہاں اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتے رہنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو ہر مخلوق اسی طریقے سے اس کے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل رہی ہے، ہم بھی انہی پر چل رہے ہیں۔ ایک بڑا محدود دائرہ ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار ہی کے سحر میں مبتلا ہو کر ہم سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، ورنہ اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ اختیار کا دائرہ انتہائی محدود ہے۔ جس دائرے میں اختیار نہیں دیا گیا اور جس میں ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح مجبور ہیں کہ پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلیں، ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ وہی ہے، اس میں ادنا درجے کا انحراف نہیں ہے۔ اور سب کے باوجود یعنی اختیار کو بھی شامل کر لیں تو جو راستہ طے کر دیا گیا ہے، جس منزل پر ہمیں پہنچنا ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس سے گریز کرتے ہیں، یعنی ہم پروردگار کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اس اختیار کی وجہ سے، ہم قیامت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اس اختیار کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے قرآن نے تصویر کھینچ دی ہے کہ جب تم انکار کر رہے ہوتے ہو تو قادحن الی ربک کا قدح، ایک قدم اور ہماری طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی انکار کر رہے ہوتے ہو تو ایک دن کا انکار ہماری طرف بڑھنے میں ایک دن کا اضافہ کر دیتا ہے اور زندگی میں رہنے میں ایک دن کی کمی کر دیتا ہے۔ قادحن الی ربک کا قدح، یعنی دائیں مڑو بائیں مڑو، انکار کرو اقرار کرو، کچھ کر لو، قادحن الی ربک، کھنچتے ہوئے آ رہے ہو ہماری طرف۔ مجال نہیں ہے کہ اس راستے سے ہٹ سکو، بس جس دن ہمارا اذن آ جائے گا اور وقت پورا ہو جائے گا تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اور ہمارے فرشتے تمہیں وہاں سے اٹھا کر ہماری بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ تو اس کو ایک تصویر میں ڈالا ہے، قادحن الی ربک کا قدح۔ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو ہم اپنی زبانوں میں اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کشاں کشاں تم سب انکار کرتے اقرار کرتے میری طرف بڑے آ رہے ہو، ذرا اس سے گریز کر کے دیکھو۔ تو یہاں شہد کی مکھی کے بارے میں اسی کو بیان کیا ہے کہ فصلوں کی سبلا رب کے ذللا، جا ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، تیرے پروردگار نے کچھ راہیں ہموار کر دی ہیں، ان پر چلتی رہے، تو اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اور فرمایا کہ کبھی غور کیا یہ شاید بنتا کہاں ہے، نکلتا کیسے، کبھی غور کیا تم نے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے یہ دیکھا کہ ابتدا کہاں سے کی تھی، نشانی بیان کی اور یہ کہا کہ نشانی ہے لقوم یسمعون، اگر کوئی سننے کا سلیقہ پیدا کر دے۔ پھر فرمایا کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد لقوم یاکلون، نشانی ہے بشرطے کہ کوئی سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اب کہا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس طرح سے ہمارے مشاہدات کو متوجہ کرتا ہے اور پھر علم کی اس محکم بنیاد کو سامنے لاتا ہے جس سے علم کی ابتدا ہونی چاہیے، یعنی مشاہدات،
کائنات کے مشاہدات، انفس کے مشاہدات، آفاق کے مشاہدات، جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو اہتمام کیا گیا ہے، جو گوناگونی اور بو کلمونی ہے، جو رنگا رنگی ہے، جو تنوع ہے، اس کو وہ پیش کرتا چلا جاتا ہے اور نتیجہ نہیں نکالتا بارہا، بلکہ یہ کہتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہیں ایک صاحب ارادہ، صاحب اختیار اور علم و عقل کی حامل ہستی کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ تمہاری انگلی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرو، خود نتیجے نکلیں گے، غور کرو۔ اس غور کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کیا تھا؟ عبرت۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے یہاں دو لفظوں میں استدلال اور علم کی تمام تر بنیاد واضح کر دی ہے کہ علم کی جب بھی ابتدا ہوگی وہ علم بالحواس سے ہوگی۔ اللہ نے یہ آنکھیں، یہ کان دیے ہی اس لیے ہیں، اور اس علم بالحواس سے انسان کا شرف کیا ہے، جانوروں سے کیا چیز اس کو مختلف کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے علم میں حواس کے ذریعے سے آئے گا وہ اس سے نادیدہ حقیقتیں، نامحسوس چیزیں، نامعلوم دنیایں دریافت کر لے گا۔ اس کو عبرت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ایک لفظ میں اس کو ادا کر دیا ہے، کیونکہ اس طرح کے اسلوب سے ہم انسان واقف نہیں ہوتے، ہم چونکہ چنانچے کے بغیر باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ہاں یہ بلیغ تعبیریں جو لفظ میں ادا کی جائیں، ایک عام آدمی ان پر غور نہ کرے تب بھی وہ اس کو اپنے سحر میں لے لیں، اور غور کرنے والا غور کرے تو علم کے دفاتر کھلتے چلے جائیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ قرآنی کا انداز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں آیت 65 سے کیا کیا ہے، یعنی پہلے سمع، علم و عقل اور تفکر، ان تین ذرائع کو نمایاں کیا ہے، اور پھر درمیان میں یہ کہے کہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، یہ بتا دیا ہے کہ غور کس چیز پر کرنا ہے، یعنی غور اس پر کرنا ہے کہ جو کچھ مشاہدے میں آ رہا ہے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، عقل کیا تقاضا کرتی ہے، اس کے بعد وہ کیا نادیدہ حقائق ہیں جو اس سے دریافت ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ تو جو علم کے اصول ہیں آپ غور کیجئے تو 65 سے 69 تک یہ کل 5 آیتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فلسفے کے ہزاروں دفاتر بھی اتنی سادگی کے ساتھ ان حقائق کو نہیں بیان کر سکتے جو قرآن نے بیان کر دی، اور ادنا درجے میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس نوعیت کی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ جو آخر میں آیا ہے لِقَوْمٍ یتفکرون، جو غور کرتے ہیں، یہ فکر، تفکر، حکمت یہی ہے نا جس کو آپ بڑے فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اصل میں یتفکرون کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے یعنی ان آیتوں کو دیکھیے 65 سے لے کر 69 تک، اس سے پہلے اسی مقصد سے یسمعون یعنی سننا اور یاکلون عقل سے کام لینا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اور اب آخر میں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ تینوں مراحل کو بیان کیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہی صفتیں انسانیت کا اصلی جوہر ہیں، جانور نہیں سنتے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جس وقت آوازیں نکلتی ہیں تو ایک جبلی تقاضے سے وہ سنتے ہیں، لیکن وہ سننا فہم کا سننا نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ جس طریقے سے ایک پورے مدعا کا ابلاغ کر دیتے ہیں دوسرے انسان تک، وہ اس طرح سنتے ہیں۔ وہ کچھ اشارات ہوتے ہیں جن سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اور سدانے کے نتیجے میں اس کا اچھا مظاہرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس سے مختلف نہیں ہوتا جیسے کہ سکھانے سے طوطے بولنے لگتے ہیں، اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک اور طرح کی سماعت کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ تو استاد امام لکھتے ہیں یہی صفتیں انسانیت کا اصلی جوہر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ سمع، یہ عقل اور یہ تفکر انسان انہی کا نام ہے۔ انسان کا اصلی امتیاز یہی ہے۔ یہ چیزیں اگر نہ استعمال کی جائیں تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے،
چنانچہ جو لوگ نہیں کرتے ان کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کے گلے، اس لیے کہ جانور بھی اپنی جبلتوں کی پیروی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو یہاں تینوں چیزیں آئی ہیں یہ انسانیت کا اصلی جوہر ہیں، اور ان میں ایک حکیمانہ تدریج و ترتیب ہے، یعنی جیسے قرآن لایا ہے سما سے شروع کر کے تفکر تک لایا ہے، اور پھر اس پر عبرت حاصل کرنے، عبرت یہ اردو والا عبرت نہیں ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے دیدہ حقیقتوں سے نادیدہ کی طرف بڑھ جانا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی آگے جو وضاحت کی ہے استاد امام میں وہ اس کے بعد کی نشست میں دیکھیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا رقم ہے 17,144۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھ دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر لوگوں کو واعظ فرمایا، بہت ہی بلیغ، بڑا غیر معمولی اثر ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کسی رخصت ہونے والے کی طرح بات کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ باتیں اب بتائیے جو ہمارے لیے سرمایہ رہیں جب تک دنیا میں رہنا ہے۔ اس کے جواب میں جو جملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا، اس میں اس دین کی نوعیت واضح کی، یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ایمان، عمل، دین کے حدود، شرائط، شریعت، حکمت، وہ ہر لحاظ سے واضح ہے، یعنی کوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہر لحاظ سے واضح ہے۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں جو اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ہمارے دین میں، ان میں بھی کوئی ابہام نہیں۔ انسان جیسے غور کرتا ہے تو وہ اس اجمال کو خود کھول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت علم رکھ دیا ہے۔ فرمایا تھا کہ اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اگر کسی شخص نے ہلاکت کا فیصلہ نہ کر لیا ہو تو یہ روشنی اس کو میسر رہے گی، وہ اس سے اپنی راہیں اختیار کر لے گا۔ یہ بات بیان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اب مزید آگے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ لمن ولہ اللہ امرکم وان کان عبدا حبشیا مجدا فانما المؤمن کالجبل العنف حیثما کید انقاد۔ اس حصے کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بتا دے، اگرچہ وہ کوئی ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھنچتا چلا جائے۔ یعنی جو نصیحت کی صاف معلوم ہوتا ہے کسی آخری وقت کی چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ نے اس کا کچھ حصہ منتقل کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 3 چیزوں سے مسلمان جب تک مسلمان ہے وہ کبھی سرکشی نہیں اختیار کر سکتا۔ ایک اللہ کا حکم، دوسرے اللہ کے رسول کا حکم، اور تیسرے وہ قانون ضابطہ جو نظم اجتماعی میں بنا دیا جائے۔ اس زمانے میں اس کی تعبیر تھی اولو الامر، یعنی جو تمہارے اوپر حکومت کا نظم قائم کر دیا جائے اور پھر اس کے ذمہ دار لوگ مقرر کر دیے جائیں، ان کے ساتھ سرکشی کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں
اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت، نوازش، کرم نوازی ہے، بہت عفو درگزر سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ اپنے حوالے سے بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رافت رحمت رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بالکل ہی بیگانہ نہ ہو جائے حقائق سے تو وہ رافت و رحمت ہی سے کام لیتا ہے، عفو و درگزر ہی سے کام لیتا ہے۔ غلطیاں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے۔ پیغمبروں کے معاملے میں بھی بعض چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غلطیوں سے تو کوئی پاک نہیں ہے، ہوتی ہیں غلطیاں، غلطیوں سے آگے بڑھ کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ کے جرائم کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کو توبہ اور ندامت کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دیتے ہیں۔ دنیا کے نظم میں بھی غلطی، کوتاہی، جرم، اس کے بارے میں عفو و درگزر کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے جو اخلاقی اصول سکھائے ہیں ان کو نکال کے دیکھیے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت کے علمبردار ہوں، انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اگر کوئی شخص کر دیتا ہے، آخری درجے کی زیادتی کر دیتا ہے، تو تمہیں حق ہے، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یہ کوئی مطلوب رویہ نہیں ہے۔ یعنی بدلہ انسان کیسے لیتا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ زیادتی کی جائے اس کو ہم نے حق دے دیا ہے کہ وہ جہر بالسوء کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کو سخت سست برا بھلا کہہ سکتا ہے، یہ حق ہے۔ لیکن کیا یہ حق استعمال کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، جو چیز تم سے اللہ چاہتا ہے وہ یہ کہ معاف کر، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو میں کسی نصیب آور کو دیتا ہوں۔ یہ حکمت تمہیں حاصل کرنی ہے، معاف کرنا، اس کو حکمت کہا ہے، بہت بڑی حکمت، بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر، جرم پر، زیادتی پر معاف کر دو۔ اور جس طریقے سے عفو و درگزر یعنی معاف کرنے کو بہت بڑی چیز قرار دیا ہے، اسی طرح وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی میں اچھائی بہتری ہے، یعنی لڑنے میں بہتری نہیں ہے۔ بڑا دل نواز واقعہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی شاید سنایا ہے کہ ہمارے بڑے رہنما، شاعر، فلسفی اور حکیم علامہ اقبال کی بہن کا معاملہ تھا، اور بڑے عرصے سے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سسرال نے بہت زیادتی کی، میاں نے بھی، بڑا غصہ جیسے کہ آ جاتا ہے ان کو بھی تھا۔ تو کچھ معاملات آگے بڑے، برسوں کے بعد وہ لوگ لینے کے لیے آ گئے، کچھ صلح صفائی کرنے کے لیے۔ تو والد نے بیٹے سے ظاہر ہے کہ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، تو پاؤں پٹک کر انہوں نے کہا کہ سواری پیدا نہیں ہوتا، ان کو گھر سے نکال دیں، میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو باپ نے کہا کچھ سوچا تم نے؟ تو وہی جواب دیا۔ تو وہ ایک درویش صفت آدمی تھے، ان کے والد ٹوپیاں سی کے انہوں نے زندگی بسر کی، سادہ طبیعت، ان پڑھی تھے ایک لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں بہتری ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ سر جھک گیا، تو انہوں نے کہا پھر جو قرآن کہتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے عفو، قرآن کہتا ہے صلح۔ یہ ہے اصل میں ہمارے دین کا پیغام سب لوگوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حق مان لیا ہے کہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو برابر کا لے سکتے ہو، یعنی بدلہ لینا انسان کی جبلت میں ہے۔ تو ہمارا دین چونکہ صوفیانہ طریقے کے مطالبات نہیں کرتا، تو اس لیے اتنی چیز کی اجازت دی ہے، لیکن پھر کہا وَالصُّلْحُ خیر، اتنی چیز کی اجازت دیا، پھر یہ کہا کہ اگر معاف کر دو تو بہت بہتر ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ میں کسی نصیب آور کو دیتا ہوں، یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ ما یلقاہ الا ذو حظ عظیم، یہ قرآن کے الفاظ، کوئی بڑا ہی نصیب آور ہوگا۔ تو معافیاں ہوتی رہتی ہیں سب، لیکن سرکشی ایک ایسی چیز ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جس سطح پر بھی ہو جائے وہ پھر قابل معافی نہیں رہتی۔
یہ معافی پر میں نے جو گفتگو کی کہ اتنی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ، لیکن سرکشی یعنی گناہ ہو، غلطی ہو، کوتاہی ہو، سرکشی گھر خاندان کے ادارے میں ہو تو پھر قابل سزا ہے، اولاد کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی۔ اور سرکشی ریاست کی سطح پر ہو تو ذرا سورہ مائدہ پڑھیے، بیان کیا ہے کہ سرکشی کے مجرم ان کو وہ بدترین اور عبرتناک سزائیں دی جا سکتی ہیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، حق دے دیا ہے اس پر۔ اور سرکشی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو گناہ کیا چیز ہے، میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر استکبار اور سرکشی کر کے آؤ گے تو اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو تنبؤ کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں، اور قانون اور نظم جو ریاست میں قائم کر دیا جائے، کیونکہ یہ سلطان و ذل اللہ ہے، یہ اصل میں یہ نظم ہے جس کے تحت ہم چین کی نیند سو رہے ہیں رات میں، اس لیے اس کے مقابل میں سرکشی نہیں ہو سکتی۔ سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے تو ناقابل معافی جرم ہے۔ تو پہلی آپ نے نصیحت یہ کی اور یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں کسی سے اختلاف ہے۔ عربوں کا لحاظ کر کے جو نسب پر بہت فخر کرتے تھے، کوئی حبشی وہاں سے جس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہو آ کے تمہارا حکمران بنا دیا جائے تو تم سرکشی نہیں کرو گے۔ بندہ مومن کو نظم کے مقابلے میں اس اونٹ کی طرح ہونا چاہیے جس کے ناک دکھ رہی ہو اور مہار ڈالی ہوئی ہو، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائے گا، کیونکہ اگر ہٹائے گا تو ناک دکھے گی۔ تو اس کو اس حد تک بیان کر دیا ہے کہ نظم کی پیروی خواہ وہ کسی ادارے کا ہے، خواہ وہ کسی حکومت کا ہے، خواہ وہ گھر کا ہے، اس طرح ہونی چاہیے۔ یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، پیغمبر کا ارشاد یہی ہے، قرآن کا حکم یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ولی عہدی کی بحث سیدنا امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا اور پھر ان کی جو حکومت ہے اس کا انعقاد ہو گیا تھا۔ غامدی صاحب سے ہم جان رہے ہیں کہ اسلام میں نظم اجتماعی کے تقاضے کیا ہیں اور کوئی حکمران اپنے بعد کیا کسی کو ولی عہد بنا سکتا ہے، دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم صاحب آپ کا اصولی نقطہ نظر بھی سامنے آیا تھا اور اصول سے اطلاق کے سفر کا بھی ہم نے آغاز کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے اقتباس رکھا تھا مولانا مودودی علیہ رحمہ کا، خود یزید کی ولی عہدی کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر تھا، ہم صاحب نے ایک ابتدائی نوعیت کی تبصرہ اس پر کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم صاحب ذرا تھوڑا سا اندر اتر کے کچھ پہلوؤں کی مزید توضیح آپ سے طلب کروں۔ میں دوبارہ ایک حصہ پڑھتا ہوں اور اس سے متعلق ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو اور اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ و اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا چیز مانے تھا؟ ہم سب آپ نے بتایا تھا سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں، وہ تقوی، ورع، للہیت اور لوگوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اس کی بنا پہ لوگوں کو عصبیت حاصل نہیں ہوتی۔ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ 20 سال آپ کو خلافت کی مسند پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ ان 20 سالوں میں بر اعظموں کے مسائل حل ہو گئے۔ ان 20 سالوں میں امت جو ہے وہ علم میں، فضل میں، مال میں، دولت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہر چیز میں ارتقا ہوا۔ ایک نہیں ہوا تو صرف اس میں کہ جی میرے بعد انتخاب کس کا ہوگا۔ 20 سال کوئی نظام نہیں بن سکا، چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی نظام متبادل تھا نہیں، ریاست پھیل گئی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 20 سال کے عرصے میں آج آ کر جو نظر رکی وہ گھر پہ رکی، اور جس کا انتخاب کیا وہ اپنی شاہکار اولادی تھی صرف۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اولاد کا انتخاب نہیں ہے، یہ ملوکیت کو بطور ایک نظام کے اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بعض روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی ملوکیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
یہ سوال آپ ہی نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان و داؤد کو بادشاہ بنایا اور وہ پیغمبر بھی تھے. اس پر تجزیہ کر کے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ملوکیت اپنی ذات میں ایک نظم ہے، یعنی یہ محض کسی کو اولاد کی حیثیت سے ترجیح دینے کا نام نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک نظم ہے. اس نظم کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے؟ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور سیاسی لحاظ سے بڑی ضروری ہیں. ایک یہ کہ ایسی عصبیت حاصل ہو جو انتشار کا خاتمہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ انتقال پرامن طریقے سے ہو سکے. پرامن انتقال کے لیے کوئی قاعدہ بنانا پڑتا ہے. کیا ضابطہ ہوگا؟ جمہوریت میں اب ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہم انتخابات کرا دیتے ہیں. انتخابات کرانے دنیا میں کب ممکن ہوئے ہیں آ کر؟ یعنی یہ کیا انگلستان میں 1000 سال پہلے ممکن تھے؟ کیا یہ یورپ میں ممکن تھے؟ کیا یہ باقی دنیا میں ممکن تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کہ انتخابات کرا دیے جائیں، انتخابات ایک چھوٹے سے علاقے میں کرانے تو شاید ممکن اس وقت بھی ہوتے کہ چلیے مدینے میں انتخابات کرا لیے جائیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جب یہ چاہا کہ لوگ مشورہ دیں تو آپ نے وہاں انتخاب کرا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ اپنے عرفاء منتخب کر کے میرے پاس بھیج دو، وہ میرے ساتھ بات کر لیں. تو 8-10 ہزار لوگ یا اس سے کم و بیش انہوں نے ایک جگہ پر جہاں وہ جمع تھے اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دیے. اسی طرح سے قبائلی طریقے سے جو قیادت پیدا ہوتی ہے وہ عرب میں پہلے سے موجود تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے صحابہ کی جماعت میں، جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بیان کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد یعنی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ان میں دعوت نے جو قیادت پیدا کی تھی وہ 10-15 لوگ تھے، متعین تھی بڑی حد تک. لیکن یہ کہ سلطنتوں کی سطح پر کیا انتخابات کرائے جا سکتے تھے؟ تو کوئی طریقہ اگر انتخابات کے علاوہ آپ نے ایجاد کر لیا ہے یا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے تو وہ از راہ کرم بتائیے. میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، بلکہ باقیوں کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کو سب سے پہلے تجویز کرنا چاہیے. ایک خلیفہ راشد جن کے بارے میں یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کوئی ان پر معترض ہو. ان کا زہد، ورع، تقوی، علم سب بے مثال، لیکن بہرحال اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ملوکیت اپنی جگہ ایک نظم ہے، یہ محض بیٹے کو حکومت دینا نہیں ہے. اس وقت ملکہ برطانیہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یورپ کے 12-13 کے قریب ممالک میں ابھی بھی بادشاہت ہے. تو وہاں کیا اصل مسئلہ بیٹا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان کو عصبیت حاصل ہے، اس کو قومی سطح پر مانا گیا ہے، اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے ایک نظم بنانا ضروری. یعنی وہ نظم کیا ہوگا جس پر سب لوگ جمع ہو جائیں. یہی چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے ہاں کی سیاسی جماعتوں میں آپ کو نظر آتی ہے، سیاسی خاندانوں میں نظر آتی ہے. یعنی اگر اولاد موجود ہے یا کوئی اس طریقے سے خاندان میں ذمہ داری سنبھال لیتا ہے تو بڑی بڑی شخصیات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ادھر پارٹی کا سربراہ نظروں سے ہٹتا ہے اور ادھر 3-4 پارٹیاں وجود میں آ جاتی ہیں. تو دو چیزوں کو ہدف بنایا جاتا ہے کسی نظم میں. ایک یہ کہ عصبیت حاصل رہے، وہ عصبیت دور حاضر میں سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں. یعنی ایک سیاسی جماعت اپنا نظم قائم کرتی ہے، ملک بھر میں لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ اس میں اپنے آدرش اور اپنے نسب العین دیکھتے ہیں، اپنے خواب اس سے وابستہ کرتے ہیں یا اس کے پروگرام سے کسی حد تک متعلق ہوتے ہیں، اس سے اچھی امیدیں قائم کرتے ہیں. تو ایک عصبیت وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہ پھر فیصلہ کیسے ہو، پرامن فیصلہ کرنا ہے نا. یعنی فیصلے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ پرامن طریقے سے ہوگا اور یا پانی پت کے میدان میں ہوگا. تو پرامن طریقے سے فیصلہ کرنے کے لیے پھر ولی عہدی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے
بلکہ یہاں تک دیکھیے بتا دیا گیا ہے کہ اگر یورپ کے بعض ملکوں میں بڑا بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا، بھائیوں کی طرف معاملہ جائے گا تو کیا ہوگا، یہ سب بتانا پڑتا ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ میرے نزدیک اصل مسئلہ بیٹے کو ولی عہد بنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ملوکیت کو بطور نظام اختیار کرنے کا ہے۔ وہ جب بھی بطور نظام اختیار کی جائے گی خاندان تک محدود رکھنا پڑے گا۔ تو بیٹا ہوگا وہ سنبھال لے گا، بھائی ہوگا وہ سنبھال لے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنی مروان کی طرف چلی گئی تھی، جس کو ہم بنو امیہ کی حکومت کہتے ہیں، لوٹ گئی تھی اس لیے کہ آگے کچھ نہیں تھا، اور خود یزید کے اپنے بیٹے نے معذرت کر لی تھی کہ میں ذمہ داریاں نہیں آگے نبھا سکتا۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ایک نظم میں پیش آ رہی ہیں، جس طرح سیاسی جماعتوں کا نظم فیصلہ کرتا ہے، یا دنیا میں ایک دوسرے نظم کا تجربہ ہو رہا ہے۔ چین میں ایک تنہا پارٹی کی بنیاد پر نظم قائم کیا گیا ہے، اپنی فطرت کے لحاظ سے آمریت اور استبداد ہے، لیکن ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے، اس میں حکومت منتقل ہوتی رہتی ہے اور پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے جس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو ہی صورتوں میں قائم رہ سکتا ہے، یعنی یا تو آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے، وہ میرٹ بھی کیا ہے اس پر ہمارے شاعر کا تبصرہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے، یعنی وہاں بھی کوئی افلاطونی میرٹ بنانا ممکن نہیں ہو سکا کہ سب سے بڑا عالم منتخب کیا جائے اور سب سے بڑا فلسفی اور سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا مدبر، نہیں، لوگوں کی اکثریت جس کا انتخاب کر لی، کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ باصلاحیت لوگ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف التفات کر کے دیکھتے بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتے۔ اس وقت جو سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی ابھی چند مہینے کے بعد، ان کے رہنماؤں کو ذرا دیکھیے سامنے، کیا وہ فی الواقع ہماری قوم کے گلہائے سرسبد ہیں؟ کیا علم، عقل، بصیرت، تدبر کے لحاظ سے وہی ہیں، لیکن سیاسی عصبیت انہی کو حاصل ہے؟ تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ بعض باتیں کرتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ نہ یہ افلاطون کی سمجھ میں آئی تھی جب وہ فلسفیوں کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ کے ایک نئی جماعت بن گئی تھی، اس میں دنیا کے پرانے تصورات سب کے سب ٹوٹ گئے، اور وہ نئی جماعت تھی، اس کی قیادت پیدا ہوئی۔ ایک نئی جماعت جو کوئی کم و بیش 1,00,000 کے قریب لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں جو 8-10 لوگ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ جتنی دیر نکال سکتے تھے نکال گئے۔ اس کے بعد دنیا کو اسی جگہ آنا تھا جہاں وہ ہمیشہ سے رہی ہے، جہاں اب بھی ہے، جہاں صدیوں سے کھڑی ہے، وہ لوگ ہیں، اور سلطنتوں میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگ ہیں۔ ان لوگوں میں عصبیت فیصلہ کن ہوگی، اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے یا انتخابات کرانے پڑیں گے جو اب آپ نے ایجاد کیا ہے، یہ ممکن نہیں تھے، اور یا کیا ہوگا، ملوکیت۔ تو ملوکیت کو بطور نظام اختیار کیا انہوں نے، اور بالکل درست فیصلہ کیا۔ میرے نزدیک اسی فیصلے نے اس سلطنت کو قائم رکھا۔ ٹھیک، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، کچھ اور ضمنی پہلو چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہم سے جو آپ بات فرما رہے ہیں، علم سیاست ہو، عمرانیات ہو، تاریخ ہو، فلسفہ حیات، سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں بھی اسی وقت اپنایا گیا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی، تنکے کی طرح دماغ میں چپتی ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ ساری باتیں غامدی صاحب کریں عام لوگوں کے بارے میں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں جو اس وقت زمینی حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو قدسیوں کا ایک گروہ ہے، ان کی للہیت، تقوی، ورع، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سعودہ صفاتگی رکھی، ایک ایک چیز ان سے تو ہم مثلا یہ توقع نہیں کر سکتے نا کہ جی جو نظام چل رہا ہے اور جو عصبیت حاصل ہو رہی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، 20 سال آپ رہے ہیں امیر معاویہ، 20 سالوں میں رسول اللہ کی قائم کردہ جماعت کے کسی بندے پر عصبیت پیدا کرنے کا عمل کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ؟ یعنی کیوں اس عمل کی طرف لوٹا نہیں جا سکتا تھا جس کی ابتدا رسول اللہ نے کی؟ 30-40 سال تک وہیں پر وہ قائم رہا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ریاست اتنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ تو کرتے، 2-4 اقدامات، کچھ بھی نہیں کیے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ عصبیت پیدا کی جا سکتی ہے،
ہمارے ہاں جو جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کو بعض اوقات بعض حوادث سے سابقہ پیش آ گیا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو عدالت نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد ایک وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا جو غالباً اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے. ان کو عصبیت حاصل ہو گئی تھی نہیں. وزیر اعظم بننے کے باوجود. ایک اور حادثہ پیش آیا، اس میں ایک اور بڑی شخصیت کو وزیر اعظم بنایا گیا. ان کی لوگ تعریف بھی بہت کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب. عصبیت حاصل ہو گئی ان کو. وزیر اعظم بنا کے بھی اگر عصبیت نہیں حاصل ہوتی تو مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے جس سے عصبیت امیر معاویہ پیدا کر دیتے. عصبیت ایک فطری عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی. اگر غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو گرانے حکومت کر رہے ہیں ہمارے ہاں، ان میں کیا بھٹو صاحب کی نرینہ اولاد کو عصبیت حاصل ہو گئی یا ان کی اولاد کو ہو گئی؟ یہ عصبیت ایک خاتون کو حاصل ہوئی اور پھر اس کے بیٹے کو حاصل ہوئی. دوسری جانب بھی دیکھ لیجیے. تو عصبیت وہ چیز نہیں ہے کہ میں جیب سے نکالوں اور کسی کی جیب میں ڈال دوں. یہ فطری عمل سے حاصل ہوتی ہے. سیدنا صدیق کو صحابہ کی جماعت میں یہ عصبیت اس درجے میں حاصل تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اس لیے ان کا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں بیعت کر رہا ہوں، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ آدمی وہ دستیاب تھا کہ تقطع العناق ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں. تو آپ کے خیال میں عصبیت کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ پیدا کر لیں گے؟ اگر میں اور آپ پیدا کر لیں تو پھر اپنے معاشرے کے اندر کے کسی انتہائی مدبر، حکیم، فلسفی آدمی کو اٹھا کے میں آپ یہ نیک کام کیوں نہ کریں کہ اس کے لیے عصبیت پیدا کر لیں؟ یہ ذرا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجئے. ایک پوری سیاسی جماعت بنا کر بھی 70-72 سال میں نہیں کر سکے. یہ ذرا مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجئے. باقی تو چھوڑیے، اس خاکسار کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجئے. اس طرح کی باتوں پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مذہبی لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. عصبیت ایسے نہیں پیدا ہوتی، یہ خاندانوں سے متعلق ہوتی ہے. اسی لیے ملوکیت کو جمہوریت کے بعد فطری نظام مانا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس. البتہ جمہوریت ممکن ہوتی جیسے کہ دنیا میں ممکن ہوئی، لیکن وہ کب ممکن ہوئی؟ کیا بعد کی حکومتیں یہ کر سکیں؟ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کر سکی؟ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ کر سکے؟ عالمگیر جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ترکش مارا خدنگ آخری کر سکے؟ یہ آسان چیز نہیں. اچھا صاحب، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. پرامن انتقالی اقتدار کا ایک متبادل فارمولہ ہے ملوکیت. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی پرامن، معترضین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کون سا پرامن؟ رشوتیں چلی تھیں، تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، لوگوں کو پتہ تھا کہ بیٹے کے حق میں دستبردار نہیں ہوئے تو پھر سے وہی ہوگا جو پہلے جمل میں اور اسی طرح سے صفین میں اور نہروان میں ہوا. تو پرامن کہاں سے ہو گیا؟ پرامن تو نہیں تھا، خوف تھا تو بیعت ہو گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملوکیت اپنی ذات میں استبداد رکھتی ہے. یعنی ملوکیت میں چونکہ خاندان کو عصبیت حاصل ہوتی ہے اور باقی لوگ مر نہیں جاتے، وہ موجود ہوتے ہیں، ان کو استبداد کی بنیاد کے اوپر خاموش کرایا جاتا ہے. اس وقت بھی سعودی عرب میں اسی اصول پر ہے، چین میں اسی اصول پر ہے. تو ملوکیت ایک نظم ہے نا، اس نظم کے کچھ تقاضے ہیں، وہ ہر حال میں پورے کیے جائیں گے. تاہم یہ جو افسانہ طرازی لوگ کرتے ہیں یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں. پروپیگنڈا کا ایک طوفان ہے. 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ نے عامل شام کی حیثیت سے حکومت کیا. 20 سال تک وہ اس پوری سلطنت کے جو 3 بر اعظموں کو چھو رہی تھی اس کے خلیفہ یا حکمران رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بدترین دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عادلانہ حکومت کا بہترین نمونہ تھا. ذرا پڑھ کے دیکھیے، ذرا وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے جو ان کی مسیحی رعایا نے لکھی ہیں یا ان کی روایات بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں. اندازہ ہو جائے گا کس طرح کی حکومت کی. تو حکومت عادلانہ ہو سکتی ہے، قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جب ملوکیت قائم کریں گے تو ملوکیت ووٹ لے کے ہوتی ہے. اس میں اختلاف کو، یعنی سیاسی اختلاف کو، آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے کریں، آپ نے کسی کام پہ تنقید کرنی ہے وہ بھی سن لی جائے گی. اچھے حکمران سنتے رہتے ہیں.
بعض اوقات ہمارے فقہا نے بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے اور حکمرانوں کو ان کی باتیں ماننی پڑی، تسلیم کرنی پڑی. یہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے مقابلے میں آئیں گے تو پھر تلوار نکلتی ہے. ملوکیت کی بنیادی یہ وہ قوت کا اظہار ہے، بنیادی طور پر وہ قوت عصبیت میں بھی ہوتی ہے اور تلوار کی طاقت میں بھی ہوتی ہے. سب دین کی ہدایت امرہم شورا بینہم ہے، لیکن اگر اس ہدایت پہ عمل کرنے کے امکانات باقی نہ رہیں تو متبادل راہوں کی طرف جایا جا سکتا ہے. ملوکیت اسی نوعیت کی ایک متبادل راہ ہے، لیکن نظم اجتماعی استبداد پر مبنی ہو تو کیا اس نظم کی بھی پیروی کی جائے گی، پابندی کی جائے گی، یا وہاں پر بھی دین یہ یاد دیتا ہے کہ اس سے خروج کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا حسین کے اقدامات، یزید کی ولی عہدی کی پوری بحث سلسلہ گفتگو جاری ہے. تیسری نشست پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.